اچھا، ایک تاثر ہے عام طور پر، اور یہ بہت زیادہ ہے ہمارے معاشرے میں، کہ جب ایک بندہ ایک دفعہ عمرہ کر لیتا ہے یا دوسری دفعہ عمرے پہ چلا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر جو حج ہے وہ واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ہے مطلب دوسرا تاثر یہ ہے کہ جب انسان دوسری دفعہ عمرے پہ جا رہا ہے یا تیسری دفعہ عمرے پہ جا رہا ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے کسی پڑوسی کو، کسی رشتہ دار کو اس کی مدد کر دے، جس بچی کی شادی ہونے والی ہے ان کی مدد کر دے تاکہ وہ اپنی بچی کو رخصت کر سکے۔ اس کے بارے میں قرآن حدیث کی روشنی میں بتائیں کہ کیا معاملات ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو فی زمانہ سوشل میڈیا پر، پبلک پلیسز پر یا نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ باقاعدہ اٹھائے گئے اور پیدا کیے گئے سوالات ہیں، اور اس کے پیچھے پوری ایک ذہنیت ہے، پورا ایک الگ نظریہ کار فرما ہے کہ یہ کہہ دینا کہ تم کعبے کے طواف تب کرو جب تمہارے گھر ہمسائے میں کوئی غریب باقی نہ رہے، تم حج کے لیے تب جاؤ جب تمہارے محلے میں کوئی غریب نہ ہو، وغیرہ وغیرہ اس طرح کے سوالات۔ بھئی حج اور عمرے کرنے سے بہتر ہے تم کسی غریب کی بیٹی کی شادی کے لیے پیسے دے دو۔ تو یہ بظاہر تو یہ وہ سوال ہے جو ایک عام آدمی کے ذہن کو بڑا اپیل کرتا ہے، اور وہ بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے ہاں یار بات تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے پیچھے جو مفروضہ ہے وہ کچھ اور ہے، اس کے پیچھے جو ذہنیت ہے وہ کچھ اور ہے۔ ہمیں سمجھ میں یہ نہیں آ رہا اس سوال سے کہ تم ایک نیکی کی دعوت دے رہے ہو یا ایک نیکی سے روک رہے ہو۔ یہ سوال اصل میں یوں اس کا تجزیہ کیا جائے، بھائی اسلام نے بتائیں، کیا اسلام میں احکامات نہیں ہیں غریب کی مدد کس طریقے سے کی جائے؟ کیا اسلام، یہ تو سوال تب اٹھائیں کہ جب اسلام نے غریب اور دوسرے معاملات ان کی مدد کرنے کا حکم نہ دیا ہو، تب آپ یہ کہیں بھئی اسلام میں صدقات ہیں، صدقات نوافل بھی ہیں، وجوبی بھی ہیں، فرائض بھی ہیں، زکوٰۃ اسی میں ہے۔ زکوٰۃ کس کے لیے ہے؟ غریبوں کے لیے ہے، محتاجوں کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد صدقات واجبہ آ جاتے ہیں، صدقہ فطر آ جاتی ہے، صدقہ آپ کی یہ جتنے بھی صدقات انسان نظر مان لیتا ہے، وہ صدقہ، وہ پیسے کہاں جائیں گے؟ وہ بھی تو انہیں غرباء کی طرف جائے گی۔ نفلی صدقات ہیں، وہ کس کے لیے جائیں گے؟ غریبوں کے لیے جائیں گے۔ تو اسلام تو احکامات دیتا ہے، قرآن مجید میں کہا کہ تمہارے جو مالدار لوگ ہیں تمہاری آمدنیوں میں غریبوں کا حصہ مقرر ہے، تم ان کو دو۔ اسلام تو جا بجا انسان کو انکریج کرتا ہے، ترغیب دیتا ہے کہ غریبوں کی، ناداروں کی مدد کر لو، اپنی ضرورت سے زائد جو مال ہو تم غریبوں کو دے دو۔ اس طرح کے قرآن مجید احکامات دیتا ہے، لیکن نہیں، یہ سوالات پھر اٹھائے گئے حج کے معاملے میں، قربانی کے معاملے میں۔ بھئی اگر سارے کے سارے لوگ قربانی کے جانور نہ خریدیں، وہی پیسے جمع کر لیے جائیں اور غریبوں کو دے دیں تو غربت ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک نان سینس قسم کے یہ اس طرح کے جملے ہیں جو بظاہر تو نوجوانوں کو اپیل کرتے ہیں۔ بھئی یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ گورنمنٹ اگر سارے ممالک باہر کے وزیروں کی تنخواہیں بند کر دے اور باہر کے اخراجات ختم کر دیے جائیں تو بھی تو غربت ختم ہو سکتی ہے۔ اس طرح کے بھی بھئی، تو یہ سوالات عبادات پہ ہی کیوں اٹھتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں اٹھائے جاتے کہ بھئی مری، ناران، کاغان اور جن کی توفیق ہوتی ہے وہ سوئٹزرلینڈ چلے جاتے ہیں، بھئی تم ان سیر و سیاحت پر پیسہ خرچ کرنے سے بہتر ہے کہ تم کسی غریب کی مدد کر لو۔ تم ناران کاغان کے یہ ہوٹلوں کے اکوموڈیشن، بہت بڑی دعوتوں، لگژری ہوٹلز پر قیام اور وہاں پر دعوتوں کے پیسے تم تب اڑاؤ جب تمہارے محلے میں غریب ختم ہو جائیں۔ یہ سوالات تب کیوں نہیں اٹھائے جاتے؟ مہنگے لباس تب سلواؤ جب کسی غریب کو جو بے لباس نہ رہے، تم دو دو تین تین سوٹ تب سلواؤ جب کسی کوئی بے لباس نہ رہے۔ یہ سوالات تب تو نہیں اٹھائے جاتے، اس لیے کہ وہاں پر ہماری انا پہ چوٹ آتی ہے۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نیکی کی طرف اس انداز میں دعوت نہ دو کہ اللہ کے فرائض کی طرف تمہاری ہٹ پڑے۔ تو کا جواب دیا جاتا ہے نہیں، انسان کی خواہش ہے وہ گھومے پھرے، اللہ کی نعمتوں کو دیکھے، اس وجہ سے جناب ناران کہان اور بالکل ٹھیک، یہ لاجک آپ کا سمجھ آتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا، جب زائرین زیارات پہ جاتے ہیں